السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں اورحان اور علاؤالدین ایک ایک کر سپاہیوں کو مار رہے تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ میرے بچوں۔ بحران کہتا ہے یہ ماہر تیر انداز بنیں گے۔ عثمان کہتا ہے بالکل۔ پھر عثمان اپنے بچوں سے کہتا ہے آگے اس سے بھی بدتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ اگر ذرا سے بھی آواز نکالی تو ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ جس کے بعد وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف گورنر وانس کے کماندار موجود تھے اور وہ عثمان کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اتنے میں عثمان اور اس کے ساتھی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ عثمان کہہ رہا تھا ہدف بالکل ہمارے سامنے ہیں اورحان اور علاؤالدین، دائیں طرف والوں کو تم سنبھالو گے، دو تیر چلاؤ گے اور ان کا خاتمہ کر دو گے۔ پھر عثمان بحران سے کہتا ہے اور بائیں طرف والے کو تم سنبھالو گے، ہم ایک ہی وقت میں ان سے جان چھڑوا لیں گے۔ وہ تیر چلانے ہی والے تھے کہ اتنے میں گورنر وانس اپنے بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ انہیں دیکھ کر عثمان حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا یہاں کیا کام؟ گورنر وانس کہتا ہے کیا تم مجھے اپنے سامنے دیکھنے کی توقع نہیں کر رہے تھے؟ عثمان کہتا ہے میں تمہاری سانسیں کاٹ دوں گا، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ گورنر وانس کہتا ہے تمہاری طرح سوچ کر میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے دوسروں کی طرح مت سمجھنا، میں تمہاری ہر سانس کے بارے میں جانتا ہوں۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر تیر برسانے لگتے ہیں۔ پھر عثمان اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اورحان کہتا ہے ہم آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن عثمان کے اصرار کرنے پر اورحان اور علاؤالدین وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر گورنر وانس اپنے کچھ سپاہیوں کو ان کے پیچھے بھیج دیتا ہے۔ پھر عثمان بحران سے کہتا ہے بچوں کے پیچھے جاؤ۔ بحران کہتا ہے میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ پھر عثمان ایک طرف جانے لگتا ہے تو اس کی ٹانگ میں ایک تیر لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گورنر وانس خوش ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان درخت کے پیچھے چھپ کر ان کے اوپر تیر برسانے لگتا ہے۔ پھر بحران عثمان کے پاس آ کر کہتا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں جناب؟ عثمان کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ وانس کے آدمیوں پر دوبارہ تیر برسانے لگتا ہے۔ وانس کہتا ہے بیکار کی کوشش مت کرو، تمہارے بچے آج میرے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ میں نے جنگل میں تمہارے لیے بہت سے پھندے تیار کیے ہیں۔ عثمان کہتا ہے میں نے تمہارا خون نہیں بہایا ہے، اسی لیے تم اتنا بول رہے ہو، میں تمہیں بورسا کے سامنے لٹکا دوں گا۔ وانس کہتا ہے تم یہاں سے بھاگ نہیں پاؤ گے عثمان۔ پھر عثمان اور بحران پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو وانس اور اس کے سپاہی ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف ینی شہر میں اسری گل اسمیحان سے ملنے کا کہہ رہی تھی، لیکن ملعون خاتون کہہ رہی تھی میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں اسری گل خاتون، تم مجھے حکم نہیں دے سکتی ہو، تمہیں اسمیحان سے اکیلے بات کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر ملعون قتلوجہ سے کہتی ہے جا کر قیدیوں کو یہاں لے آؤ۔ یہ سن کر سپاہی چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ملعون کہتی ہے جو بھی بات کرنی ہے وہ میرے سامنے کرنا۔ دوسری طرف علاؤالدین کہہ رہا تھا آپ بیگم سے انتقام لینا چاہتی تھیں، اسی لیے ہم ان کی قید میں آ گئے ہیں۔ اتنے میں قتلوجہ وہاں پر آ کر کہتا ہے تیار ہو جاؤ۔ اسمیحان کہتی ہے ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ قتلوجہ کوئی جواب نہیں دیتا اور ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں لے کر چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف اسری گل کہہ رہی تھی آپ ابھی بھی میرے پر بھروسہ نہیں کرتی ہیں، حالانکہ میں نے عثمان صاحب کی جان بچائی تھی۔ امید ہے آپ کا یہ رد عمل ریاست کی وجہ سے ہے، لیکن اگر یہ آپ کا غرور ہے تو سب سے بڑی مغرور اسمیحان تھی اور اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ ملعون کہتی ہے آپ کی مرضی، آپ اسے جو بھی سمجھیں، پہلے ہم الججک کو صحیح سلامت ڈھونڈ لیں، پھر علاؤالدین اور اسمیحان کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اتنے میں بالا خاتون اور باقی سپاہی الججک کو لے کر ینی شہر پہنچ جاتے ہیں۔ بالا بلند آواز میں کہتی ہے فوراً شفا خانہ تیار کرو اور کارا دائی کو بلاؤ۔ پھر ملعون کہتی ہے گرم پانی اور صاف کپڑا تیار کرو۔
جس کے بعد تیمور الججک کو اٹھا کر شفا خانے لے جاتا ہے۔ بیگن خاتون بھی جانے لگتی ہیں تو اتنے میں اسمیحان آ کر کہتی ہے، بیگن کیا تمہاری بیٹی ابھی تک نہیں مری؟ یعنی کہ وہ اپنی ماں کے سامنے مرے گی۔ یہ سن کر بیگن خاتون بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اسمیحان کا گلا دبانے لگتی ہے۔ پھر اسمیحان کہتی ہے، تمہاری بیٹی کو تو میں نے تم سے چھین لیا، اب میں تمہاری جان لوں گی۔ یہ سن کر اسمیحان کا گلا دبانے لگتی ہے بیگن اور کہتی ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اتنے میں بالا اسمیحان کو چماٹ مار کر کہتی ہے، بس کرو، وہ زندہ رہے گی، کیونکہ اس کے پیچھے لوگ محبت کرنے والے اور اس کے لیے دعا کرنے والے ہیں، لیکن تمہارا انجام واضح ہے، تم زندان کی چکی میں سڑو گی۔ پھر ملعون اسری گل سے کہتی ہے، اب آپ اپنی امانت لے کر جا سکتی ہیں۔ اسمیحان کہتی ہے، بات ابھی ختم نہیں ہوئی، میری واپسی ضرور ہوگی اور اس کا انتظار کرو۔ پھر سپاہی اسمیحان اور علاؤالدین کو لے جانے لگتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اسری گل اپنے سپاہی سے کہتی ہے، تدابیر اختیار کرو اور یہ یقینی بناؤ کہ قافلہ اچھے طریقے سے تیار ہے، وہ صحیح سلامت غزال خان تک پہنچ جانے چاہئیں۔ یہ سن کر سپاہی چلا جاتا ہے۔ ملعون کہتی ہے، اس تک پہنچنا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ ساتھ نہیں جا رہیں؟ اسری گل کہتی ہے، نہیں، میں نہیں جا رہی، یہاں آتے ہوئے میں نے ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن سرحدوں کا توازن بکھر گیا ہے، اسے درست کرنا میری ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف عثمان اور بحران جا رہے تھے اور والنس کے سپاہی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بازنطینی سپاہیوں کو مارتے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک تیر عثمان کے بازو پر لگ جاتا ہے، جس کے بعد بحران عثمان کی ڈھال بن کر بازنطینیوں پر تیر چلانے لگتا ہے۔ ان کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ ایک درخت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان تھا۔ بحران کہتا ہے، وہ ٹھیک ہیں حضور، وہ بھاگ گئے ہیں، آپ فکر مت کریں۔ پھر عثمان اپنا تیر توڑ ڈالتا ہے۔ اتنے میں بحران کہتا ہے، ہمارے تیر ختم ہو گئے۔ عثمان کہتا ہے، جب تک ہمارے بیٹے نہیں مل جاتے ہیں ہم نہیں رکیں گے۔ اتنے میں انہیں آواز آتی ہے، گورنر والنس کہہ رہا تھا انہیں بھاگنے مت دینا، مجھے عثمان کا سر چاہیے اور اس کے بچوں کو بھی مار دو۔ یہ سن کر عثمان اور بحران کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی تلواریں نکال کر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر وہ ایک ایک کر والنس کے سپاہیوں کا خاتمہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر عثمان ایک جگہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ عثمان کو 2 تیر لگ چکے تھے۔ پھر عثمان ہمت کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف علاؤالدین اور اورحان بھی بھاگ رہے تھے اور بازنطینی سپاہی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایک جگہ علاؤالدین گر جاتا ہے اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔